یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چنگانگ کی ہنگری کے وزیر خارجہ پیٹر سیالٹو سے ملاقات۔ G7 دنیا کو 2 مارکیٹوں میں تقسیم کرنے کے امریکی ادارے کو روکے، چینی وزارت خارجہ۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا اسرائیل فلسطین تنازع کے تمام فریقوں پر جنگ بندی کی پاسداری کرنے پر زور۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 16 مئی کو جریدے چھیوشی میں CPC کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ کا ایک مضمون شائع کیا جائے گا، جس میں CPC کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے چوتھے اجتماعی مطالعے میں ان کی تقریر شامل کی گئی ہے۔ مضمون میں نئے عہد میں چینی خصوصیات کے حامل سوشلسٹ نظریات کی اہمیت پر بھرپور زور دیا گیا اور اس پر عمل درآمد کے لیے پارٹی کے تمام اراکین سے اپیل کی گئی۔ چین کے وزیر خارجہ چنگانگ نے 15 تاریخ کو بیجنگ میں ہنگری کے وزیر خارجہ پیٹر سیالٹو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چنگانگ نے کہا کہ چین ہنگری کے ساتھ اعلیٰ سطحی تبادلے کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یورپی ممالک چین کے بارے میں درست تصورات قائم کریں گے۔ ادھر پیٹر سیالٹو نے کہا کہ ہنگری چین کو اہم شراکت دار اور موقع سمجھتا ہے اور چین کے ساتھ جامع تعاون اور تعلقات کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ دونوں فریقوں نے یوکرین کے بحران اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ 15 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے یومیہ پریس کانفرنس میں ہیروشیما میں ہونے والی G7 کی سمٹ میں جاری اقتصادی سیکیورٹی کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہی اقتصادی بالادستی کا مظاہرہ کرنے والا ملک ہے۔ اگر G7 کے ممالک واقعی اقتصادی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں تو انہیں امریکہ سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ قومی سیکیورٹی کے بہانے دوسرے ممالک کو دبانے، گروہی سیاست کرنے، عالمی سپلائی چین کو توڑنے اور دنیا کو 2 الگ مارکیٹوں اور نظاموں میں تقسیم کرنے کی کارروائی بند کرے۔ 18 سے 19 مئی تک چین وسطی ایشیائی سربراہی کانفرنس چین کے صوبہ شانسی کے شہر شیان میں منعقد ہوگی۔ چین اور وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں ٹھوس تعاون کو مستحکم کیا جا رہا ہے۔ وسطی ایشیا دی بیلٹ اینڈ روڈ کی اعلیٰ معیاری مشترکہ تعمیر کا مثالی علاقہ بن چکا ہے۔ شیان سے ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد جانے والا بین الاقوامی ہوائی روٹ فعال ہو چکا ہے۔ 18 تاریخ کو شیان شہر سے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے تک ہوائی روٹ کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح شیان چین کا واحد شہر بن جائے گا جہاں سے 5 وسطی ایشیائی ممالک تک براہ راست پرواز جائے گی۔ ریلوے کے لحاظ سے رواں سال کے پہلے 4 مہینوں میں سنکیانگ سے روانہ ہونے والی چین یورپ ایکسپریس کی تعداد کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ چین کی مشرقی بندرگاہ لیان یون بحر الکاہل کے راستے وسطی ایشیائی ممالک جانے والی مصنوعات کی ایک اہم پورٹ بن چکی ہے۔ اس کانفرنس کے حوالے سے قازقستان کے صدر بھی کانفرنس میں شرکت اور دورے کے لیے چین آئیں گے۔ سربراہی کانفرنس سے قبل چین میں تعینات قازقستان کے سفیر شاہرت نوریشیف نے کہا کہ وہ موجودہ سربراہی کانفرنس میں ٹھوس نتائج حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں اور یہ وسطی ایشیائی ممالک کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ قازقستان اور چین کے تعلقات مثبت طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ 6 ممالک کے سربراہان کثیر الجہتی تعاون میں اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور توقع ہے کہ موجودہ سربراہی کانفرنس میں حاصل ہونے والے ثمرات وسطی ایشیائی ممالک اور چین کے تعاون کو ایک نئے مرحلے تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں سال دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ ہے۔ دونوں ممالک نے اس ڈھانچے کے تحت تعاون کے متعدد ثمرات حاصل کیے ہیں۔ امید ہے کہ دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت تعاون کو گہرائی تک لایا جائے گا اور باہمی مفادات کے 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دی جائے گی۔ تاجکستان میں لوہان ورکشاپ جس نے نومبر 2022 میں کام کا آغاز کیا تھا، وسطی ایشیا میں پہلی لوہان ورکشاپ ہے جو نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ وسطی ایشیائی علاقے کے لیے بھی اعلیٰ سطحی تکنیکی صلاحیتوں کی تربیت دیتی ہے۔
اس ورکشاپ کے اساتذہ اور طلباء چین سے دستکاری سیکھتے ہیں اور بین الثقافتی تبادلوں کے لیے عوامی سفیر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تاجکستان کی لوہان ورکشاپ دارالحکومت دوشنبے میں تاجکستان کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں واقع ہے۔ اس وقت 300 سے زائد طلباء یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو سڑکوں کی تعمیر، صنعت اور توانائی جیسے مختلف شعبہ جات کا احاطہ کرتے ہیں۔ لوہان ورکشاپ کی نمائندگی میں چینی پیشہ ورانہ تعلیم کو تاجک عوام کی جانب سے زیادہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وسطی ایشیا میں قازقستان، ازبکستان، کرغزستان اور ترکمانستان میں لوہان ورکشاپ بھی زیر تعمیر ہیں۔ 15 تاریخ کو چین کے نائب وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی وو شیاؤہوئی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کا جدت طرازی انڈیکس 2012 میں 34ویں نمبر سے بڑھ کر 2022 میں 11ویں نمبر پر آ گیا ہے اور چین جدت طراز ممالک کی صف میں داخل ہو چکا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی میں چین کے سائنسی اور تکنیکی شعبوں میں ہونے والی تاریخی تبدیلیوں پر نظر ڈالیں تو ان 4 پہلوؤں میں نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے سائنسی اور تکنیکی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور عالمی جدت طرازی کے نقشے پر چین کے اثر و رسوخ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ دوسرا، سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی صنعت کی تبدیلی اور ترقی کی حمایت کرتی ہے اور اعلیٰ معیار کی ترقی کی خدمت کرنے کے لیے صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تیسرا، سائنس اور ٹیکنالوجی لوگوں کے ذریعے معاش اور فلاح و بہبود کی خدمت کرتی ہے اور بہتر زندگی کے لیے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چوتھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے علاقائی ترقی کو تیز تر کیا گیا ہے جس میں جدت طرازی کے کردار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ برٹش انسٹیٹیوٹ آف اکنامک اینڈ سوشل ریسرچ نے حال ہی میں اپنی 2023 کی موسم بہار کی معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق عالمی اقتصادی نمو کی پیش گوئی کو 2.5% تک بڑھا دیا گیا ہے اور نشاندہی کی گئی ہے کہ اس ایڈجسٹمنٹ کی ایک اہم وجہ اس سال کے آغاز میں چین کی معیشت کی مضبوط بحالی اور چین کی معاشی ترقی کا دنیا پر مثبت اثر ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اکنامک اینڈ سوشل ریسرچ کے میکرو اکنامک ماڈلنگ اینڈ فورکاسٹنگ یونٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر میلارڈ نے کہا کہ چینی کمپنیوں کی جانب سے پیداوار کی بحالی اور گھریلو کھپت میں زبردست اضافے نے چین کے اندر اور باہر سیاحت کو بحال کرنے میں مدد فراہم کی ہے جو در حقیقت عالمی معیشت کے لیے اچھا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جو چین اور عالمی معیشت کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ 14 مئی کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوئترس نے اپنے ترجمان کے ذریعے ایک بیان جاری کیا جس میں 13 تاریخ کو اسرائیل اور فلسطینی اسلامی جہاد کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا گیا۔ انتونیو گوئترس نے ثالثی میں مصر کے کلیدی کردار کی تعریف کی اور تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کی پاسداری کریں۔ بیان میں تنازعات کے موجودہ دور کے متاثرین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا گیا کہ دشمنی کی وجہ سے غیر ضروری انسانی مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انتونیو گوئترس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ صرف مذاکرات اور پائیدار سیاسی حل ہی دیرپا امن کے ضامن ہیں اور تشدد کے اس تباہ کن دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ گزشتہ اختتام ہفتہ پر امریکہ میں فائرنگ کے متعدد واقعات پیش آئے جن میں ایک نابالغ سمیت 11 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ 13 تاریخ کی سپہر کو امریکہ کے شہر فیلڈیلفیا میں ایک ٹرین اسٹیشن پر فائرنگ کا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک 14 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ اسی دن ریاست نیو یارک کے شہر البانی میں حجام کی دکان میں فائرنگ کے واقعے سے کم از کم ایک شخص ہلاک اور 9 سالہ بچے سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ اسی دن شام کو امریکہ کی ریاست ایریزونا کے شہر یوما کے ایک رہائشی علاقے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔